اس ایمان کو حاصل کرنا ہے، سب سے پہلے اپنے ویژن کو ٹھیک کرنا ہے، اپنے ورلڈ ویو کو ٹھیک کرنا ہے۔ آج کا جوان اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے تو جو کتابیں پڑھتا ہے وہ ملینئرز اور بلینئرز کی کتابیں پڑھتا ہے، جو سکسیس سٹوریز پڑھتا ہے وہ بھی انہی بلینئرز کی سکسیس سٹوری پڑھتا ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں اور پھر ان کے مطابق ہم اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جتنے بلینئرز ہیں، اکثر بلینئرز جو ہیں صبح 4 بجے اٹھ جاتے ہیں، ہمارا جوان کہتا ہے ہاں صبح 4 بجے اٹھنا چاہیے۔ تجھے بلینئر سے یہ درس ملا، تجھے علی ابن ابی طالب سے یہ درس نہیں ملا جس نے سورج سے کہا میں نے ہمیشہ تجھے طلوع ہوتے ہوئے دیکھا ہے، تو نے کبھی مجھے سوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو بلینئر سے کیوں انسپائر ہو جاتا ہے؟ تو بلینئر کو دیکھ کے تو کیوں سحر خیزی شروع کر دیتا ہے؟ اس بدبخت کے پاس اس وقت اٹھ کے کرنے کا کچھ بھی نہیں ہے، تیرے پاس اس وقت اٹھ کے کرنے کا بہت کچھ ہے۔ اپنی دید کو، اپنے ویژن کو، اپنے ورلڈ ویو کو صحیح کرنا ہے۔ 2 ورلڈ ویو ہیں، ایک مادی ہے، ایک الہی ہے۔ آپ کو میں قارون کی نسبت قرآن یہ دکھاتا ہے دونوں کو۔ وَقَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، وہ جو حیات دنیا چاہتے ہیں، کبھی بولوں گا حیات دنیا کیا ہے۔ وہ جو حیات دنیا چاہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ یا لیت لنا مثل ما اوتا قارون، کاش ہمیں وہ مل جائے جو قارون کو ملا ہے۔ انہو لذو حظ عظیم، قارون جو ہے بہت بڑا بہرہ رکھنے والا ہے، حظ رکھنے والا ہے، بڑا خوش نصیب ہے۔ قارون کون تھا؟ بلینئر۔ جس طرح اس زمانے کے لوگوں کے لیے کہا ہے، وہ قارون کو دیکھ کے کہتے ہیں کاش اتنی دولت ہمیں مل جائے۔ آج کا جوان بھی انہی کو دیکھ کے کہتا ہے کاش اتنی دولت مجھے مل جائے۔ میں آج کے کسی قارون کا نام نہیں لے رہا، آپ کے ذہنوں میں ہے، یہ ممبر مقدس ہے۔ اور اس کے مقابلے میں وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ حَيَاةَ الدُّنْيَا، اس کے مقابل میں کیا ہے؟ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، یعنی وہ لوگ جو یریدون حیات الدنیا وہ کون ہیں؟ جاہل۔ اس لیے کہ جو عالم ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ اس کے مقابل میں جب عالم آیا تو اس کے ادھر اس طرف والے کون ہوئے؟ جاہل ہو گئے۔ اب آپ اپنا فیصلہ کر لیں، ہم عالم کی طرف ہیں یا جاہل کی طرف ہیں؟ ہماری اپروچ کیا ہے؟ ہمارے سوچنے کا انداز کیا ہے؟ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ دنیا دار کہتے ہیں جو دنیا چاہتے ہیں، حیات دنیاوی چاہتے ہیں، دنیا چاہتے نہیں، حیات دنیاوی چاہتے ہیں، جو پس زندگی گزارنا چاہتے ہیں، وہ بے وقوف اور جاہل لوگ کہتے ہیں کاش دولت قارون ہمیں مل جائے۔ اور جو علم رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کاش صفت ہارون ہمیں مل جائے۔ کتنا فرق ہے قارون اور ہارون میں؟ وہ کہتے ہیں وہ جو تم دیکھ رہے ہو کچھ بھی نہیں ہے، ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا۔ اگر تم اللہ کا ثواب حاصل کرو اور ایمان لے کر آؤ اور عمل صالح کرو تو جو سکون تمہیں ملے گا، جو آرام تمہیں ملے گا، وہ قارون کو تصور بھی اس نے اس کا نہیں کیا ہوگا۔ اب ہم کس طرف ہیں؟ ہم قارون کی طرف ہیں یا ہارون کی طرف؟ ہمیں دولت چاہیے یا ہمیں علم چاہیے؟ ہم اس بات کے بالکل خلاف نہیں ہے کہ آپ دولت نہ کمائیں۔ اگر کوئی شخص رسالت مآب کے پاس آتا اور وہ رسالت مآب سے کوئی چیز طلب کرتا اور رسالت مآب پوچھتے یہ کرتا کیا ہے، اور لوگ بتاتے یہ بہت اچھی عبادت کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن ہے بے روزگار، تو رسالت مآب کہتے تھے یہ میری نظروں سے گر گیا۔ مومن بے روزگار نہیں ہو سکتا، مومن کام نہ کرے نہیں ہو سکتا، مومن نہ کمائے نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نہ کماؤ، خوب کماؤ۔ علی ابن ابی طالب خود بلینئر تھے،
علی نے اپنے ہاتھوں سے جو عبادت کی ہے، جو کمایا ہے عبادت میں، وہ اپنی جگہ جو ہاتھ سے دولت کمائی ہے وہ بھی بلینئر تھے. جتنے باغات آپ نے لگائے ہیں، جو آپ کی آمدنی تھی وہ کسی سے کم نہیں تھی. کوئی اور غنی نہیں تھا، صرف علی غنی تھا. اپنے ہاتھوں سے کما کے غنی تھا، لیکن جو نانے جو کھاتا تھا، کوہنا لباس پہنتا تھا، وہ الگ مسئلہ ہے. کماتا تھا لیکن حیات دنیاوی اختیار نہیں کرتا تھا. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. ایک پرسکون زندگی کے لیے ہمیں راضی ہونا ہے بے رضائے رب. اتنی خوبصورت زندگی ہو جائے گی آپ کی، اتنی خوبصورت کہ قابل تصور نہیں ہے، قابل وصف و بیان نہیں ہے. میں بیان نہیں کر سکتا، کہہ نہیں سکتا کہ آپ کتنی خوبصورت زندگی گزاریں گے، نہ ہی آپ کسی اور کو بتا سکتے ہیں. ایسی حالت ہے جسے آپ خود انجوائے کریں گے. کس صورت میں؟ اگر آپ راضی بے رضائے رب ہو جائیں. اچھا، میں آخرت کا ایک بتا دوں، اور ہم نے پہلے کہا ہے کہ دنیا اور آخرت ایک ہے. ایسا نہیں ہے آخرت میں سکون ہو اور دنیا میں سکون نہ ہو. آخرت میں روایت میں ہے کہ ایک گروہ ایسا ہوگا جو قبروں سے اٹھایا جائے گا، اور قبروں سے اٹھانے کے بعد وہ سیدھا برق رفتاری کے ساتھ جنت کی طرف چلے جائیں گے. اور وہ جیسے ہی جنت میں پہنچیں گے، جنت میں جو فرشتے ہیں وہ بھی حیران رہ جائیں گے کہ یہ کہاں سے آگے. ابھی تو محشر بپا ہونا ہے، ابھی تو حساب اور کتاب ہونا ہے، ابھی تو صراط ہے، اور پھر ہر شخص نے جہنم سے گزرنا ہے. ان منکم الا واردھا. یہ کون ہیں جو بغیر حساب کتاب کے سیدھا یہاں پہنچے؟ ان سے کہا جائے گا تمہارا کوئی حساب کتاب ہوا؟ کہیں گے نہیں. تم صراط سے گزرے؟ کہیں گے نہیں. تم جہنم سے گزرے؟ کہیں نہیں. پھر کیسے یہاں ڈائریکٹ پہنچ گئے؟ کہ ہم میں ایک صفت ایسی تھی جس صفت کی وجہ سے اللہ نے آج ہم پر یہ لطف و کرم کیا ہے، بغیر حساب کتاب کے ہمیں جنت مل گئی ہے. وہ صفت کیا تھی تم میں؟ تم دنیا میں ایسا کیا کرتے تھے؟ کہا وہ کہیں گے مومنین، یعنی آپ لوگ کہیں گے، آپ لوگ اس دن جنت میں انشاءاللہ کہیں گے ہم لوگ راضی بے رضائے رب تھے. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. یہ خود ایک پھر لمبی بحث ہے، اور علماء نے اس پہ بہت لکھا ہے کہ آیا ممکن ہے کوئی شخص راضی بے رب ہو، یا یہ انسان کی پہنچ سے صرف معصومین کے اختیار میں ہے کہ وہ راضی بے رب رہیں. اس پہ پھر مختلف دلائل ہیں، میں علمی ابحاث میں اور ان گہرائیوں میں نہیں جانا چاہ رہا. اگر اطمینان اور سکون چاہتے ہو، کہ یقیناً چاہتے ہو، اور اسی اطمینان اور سکون کے پیچھے نہ جانے کیا کیا کر ڈالتے ہو کہ ہم سکون سے رہیں، ہمارے بچے سکون سے رہیں، اگر اطمینان اور سکون چاہتے ہو تو اطمینان اور سکون صرف اور صرف اور صرف اللہ سے ملے گا. یہ بات طے ہے. اللہ کو چھوڑ کر جدھر بھی جاؤ گے کوئی سکون نہیں ملے گا. اس ہدف اور اس مقصد کے جتنے قریب جاؤ گے اتنا سکون برباد ہوگا. جتنی زیادہ دنیا ملے گی، جتنی زیادہ دولت ملے گی، جتنا زیادہ اقتدار ملے گا، اتنا تمہارا سکون برباد ہوگا.